I'm your host and presenter Riazuddin Ahmed. It is a pleasure to be here to serve you, the community. ناظرین، جیسے کہ آپ پہلے ہمارے کچھ پروگرام دیکھ چکے ہوں گے جو اس موضوع سے ہم نے ریکارڈ کیے ہیں اور آپ تک پہنچائے ہیں، وہ موضوع یہ ہے قادیانیت یا احمدیت یا مرزائیت. یہ ایک جو ہے مذہب ہے جو ان تین ناموں سے مشہور ہے. تو ہم نے پہلے کافی علماء اکرام کو بھی بلایا اس پروگرام میں، اور غیر علماء جو لوگ ہیں ان کو بھی بلایا ہے، اور جو پہلے قادیانی تھے اور بعد میں قادیانیت کو چھوڑ کر یا احمدیت کو چھوڑ کر جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کو بھی یہاں پہ دعوت دی ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے اصل میں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصلیت کیا ہے قادیانیت کی، اور ان کو جو ہے غیر مسلمان قرار جو دیا جاتا ہے وہ کس وجہ سے دیا جاتا ہے. حالانکہ نماز بھی یہ وہی پڑھتے ہیں جو مسلمان پڑھتے ہیں، روزے بھی ان کے وہی ہوتے ہیں، حج پہ بھی جس طرح سے جو جاتے ہیں جھوٹ یا سچ بول کر جاتے ہیں. لیکن اصل میں جو فرق ہے وہ کہاں ہے؟ بہت سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ کنفیوز ہیں اس بارے میں جب یہ چیز دیکھتے ہیں کہ لباس بھی ان کے جو ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے مسلمانوں والے ہی ہوتے ہیں، باتیں بھی یہ قرآن سے نکال کے کرتے ہیں. لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ جو بہت بڑا اہم فرق ہے وہ کیا ہے؟ اس کے لیے آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں، ہمارے اکابرین علماء میں سے پرومیننٹ اسکالرز جو ہیں ہمارے یو کے میں اور ورلڈ وائڈ جو کام کر رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، جن کا اسم گرامی ہے جناب عبد الرحمان باوا صاحب. ہم ان سے اس چیز کے بارے میں آج بہت ایک جو ہے اوپنلی ڈسکشن کریں گے، تو وہ ہمیں بتائیں گے اس چیز کے بارے میں کہ کیا فرق ہے. حضرت باوا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب، اور آپ کی بڑی مہربانی آپ یہاں تشریف. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے تاکہ اس موضوع سے متعلق ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ جیسے کہ آپ نے سوال میں کہا ہے کہ قادیانیت اور اسلام میں اصل فرق کیا ہے. جی جی. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بحث کریں گے انشاءاللہ. بڑی مہربانی حضرت. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا وقت جو ہے باتیں بہت زیادہ ہیں اور وقت بہت کم ہوتا ہے، تو ہم سیدھے سب سے پہلے آپ کا میں تھوڑا سا اور تعارف کرواتا چلوں کہ آپ حضرت نے بہت محنت کی ہے اس کام پہ، لوگوں کو بہت اویئرنیس پہنچائی ہے ورلڈ وائڈ. تقریباً دنیا کا میرا خیال ہے کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جو میں جانتا ہوں کہ جہاں تک آپ نہیں پہنچے ہوں گے. آپ نے افریقہ میں خاص کر آپ نے بہت کام کیا ہے. وہاں پہ ہمیں یہ پتہ ہے یوٹیوب پہ بھی آپ کی ویڈیو ہیں، آپ کے جو اپنا ویب سائٹ ہے www.khatmennubuwat.org، اس پہ بھی آپ کی ویڈیوز ہیں اور آرٹیکلز بھی ہیں. تو آپ کا ایک جو ہے بہت بڑا واقعہ وہ مجھے بڑا پتہ ہے، جس طرح کہ ہم سنتے ہیں پرانے بزرگ جو ہمارے تھے، بزرگان دین، صوفیاء اکرام یا اولیاء اکرام میں سے، کہ کسی دنیا کے خطے میں جاتے تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ان سے مل کر یا ان سے سن کر. تو آپ کا بھی ایک اس طرح کا میں کہتا ہوں بہت بڑا واقعہ ہوا کہ جب آپ افریقہ میں گئے ہیں تو وہاں پہ 30,000 قادیانی جو تھے احمدی، انہوں نے احمدیت کو چھوڑا اور اسلام کو اپنایا ایک ہی بار میں. تو اس پہ تھوڑا سا آپ ہمیں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ وہ کیسے ہوا تھا، یہ واقعہ کیسے ہوا کہ 30,000 ایک ہی دن میں یا ایک ہی آپ کے جو مجلس میں 30,000 لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے قادیانیت کو چھوڑ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل واقعہ یہ ہے کہ ریپبلک آف مالی ایک ملک ہے جو 99% جی وہاں مسلمان رہتے ہیں، ماشاءاللہ، اور غریب ملک ہے بھی. جی. تو ہم نے ایک مرتبہ مرزا طاہر کا بیان سنا، اور بیان میں وہ یہ کہہ رہا تھا ٹیلی ویژن پروگرام میں، اور وہ سالانہ جلسہ ان کا تھا قادیانیوں کا، جی غالباً 1990. اچھا جی. اس جلسے میں ایک آدمی کو انہوں نے پیش کیا، افریقی، بڑا شیخ لگ رہا تھا، اور اس کو کہا کہ یہ اس کا نام ہے شیخ عمر کانتے. یہ افریقہ یعنی مالی میں ایک علاقے میں رہتے ہیں، اور وہاں اس کے تقریباً 30-35 ہزار فالوور ہیں ماننے والے. تو یہ اب تشریف لائے ہیں اور یہ اب ہماری جماعت میں یعنی قادیانیت میں داخل ہو گئے. ٹھیک. 29,000 سارے. جی. میں بڑا پریشان ہوا، میں حیران ہوا کہ بیک وقت 30,000 آدمی یہ قادیانیت میں داخل ہوئے ہیں. آیا یہ مسلمان تھے اور قادیانی بن گئے، یا غیر مسلم تھے اور قادیانی بن گئے؟ اسلام مجھے پتہ نہیں تھا. مسلمان تھے یا قادیانی بن گئے، یا غیر مسلم تھے، عیسائی تھے اور قادیانی بن گئے.
تو خیر ان کا جو ہے جلسہ یعنی شام کا ختم ہوا تو میں نے نقشے دیکھنے شروع کر دیے. اچھا جی. دنیا کا نقشہ. ٹھیک. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں ملک میں اتنی پاپولیشن مسلمانوں کی ہے, جی. فلاں جگہ جو ہے اتنے ہیں. تو جب میں نے نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا 99% مسلم ہے. اللہ اکبر. تو اس سے اندازہ لگایا کہ یقیناً یہ مسلمانوں میں سے قادیانی بنے ہیں اور غالباً ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا قادیانی کیا ہے. بالکل ٹھیک ٹھیک. یہ چونکہ دھوکہ دیتے ہیں نا. بالکل. اچھا. کپڑے جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے کپڑے, لباس, قرآن کا پڑھنا, نماز کا پڑھنا لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں. جی جی. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں. میں نے کہا یہ یقیناً ان کو دھوکہ ہوا ہے. تو میں نے پھر تحقیق شروع کی. پھر میں چلا گیا حرمین شریفین, ٹھیک. وہاں جا کر معلومات حاصل کی. تو اس ملک کے کچھ لڑکے وہاں حرم شریف میں ہماری ملاقات ہو گئی. اچھا جی. ہم نے ان سے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور ہم وہاں جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو ہم حقیقت بتائیں کہ قادیانیت ہے کیا اور کیوں تم نے اس کو قبول کیا ہے. خیر انہوں نے پھر اپنا رابطہ نمبر اور یہ وہ سارا دیا. پھر ہم وہاں چلے گئے. میرے ساتھ ایک مولانا تھے, مولانا منظور حسینی, فوت ہو گئے. اب تقریباً 17 سال ہم اکٹھے چلے ہیں. ماشاءاللہ. تو وہاں پھر ہم پہنچے. بعد میں مختصر کر رہا ہوں. جی. وہاں پہنچے, ہم نے ان کو بتایا, ٹیلی فون کیا, ایئرپورٹ پر لینے آئے. ہم نے پھر وہاں اپنا مسجد کے اندر میں قیام کیا. پھر ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی اور مرزا طاہر کے اس کانفرنس کی, اس جلسے کی ہم نے ویڈیو ساتھ لی اور ان کو دکھائی. میں نے کہا دیکھو یہ تمہارا بندہ جو ہے ایک 30,000 لوگوں کو قادیانی بنا چکا ہے, یعنی تمہارا شیخ جو ہے قادیانی. کہتا ہم نے بھی سنا تھا فلاں دور یہاں سے ایک گاؤں ہے وہاں, اس نے کہا ہم نے سنا تھا کہ قادیانی بن گیا ہے. ہم نے پھر وہ ویڈیو دکھائی ان کو. تو کہتے اب کیا ہے؟ میں نے کہا ہم نے جانا ہے وہاں, شیخ سے ملنا ہے, ان کو سمجھانا ہے کہ آخر تم نے یہ قادیانیت کو اختیار کیوں کیا. تو خیر وہ اللہ بھلا کرے, جمعیت اتحاد المسلمین غالباً نام ان کا یہ تھا. اس جماعت کا انہوں نے کوئی انتظام کیا اپنی جیپ کا. ٹھیک. غریب لوگ تھے. میں نے کہا پیٹرول ہم ڈالیں گے انشاءاللہ. پھر ان کا ایک مولوی وہاں کا تھا, وہ ساتھ ہمارے ساتھ آیا اور پھر ہم اس گاؤں میں گئے. ٹھیک. اس گاؤں میں جا کے رات ہی رات شیخ صاحب ملے. وہ شیخ بیچارہ گھبرا گیا کہ رات کے رات, اور ہم لے گئے تھے باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کرنے والے. انہوں نے سوچا ہوگا یہ سارا منظم ہو کر کے آئے ہیں. تو خیر ہم وہاں پہنچے, وہ فٹافٹ ہم نے فوٹو لینا شروع کیا ان کا. اچھا جی. ہم نے کہا کہ بھئی ہم آئے ہیں پاکستان سے. اچھا. اس وقت میرا قیام پاکستان میں ہوتا تھا. ٹھیک. انگلینڈ آنا جانا تھا. ٹھیک. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بھئی یہ آپ جو قادیانی بنے ہیں کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہ قادیانیت کیا ہے؟ ٹھیک. کہتا جی ہم تو مسلمان سمجھ کے ہم اس میں اختیار کیا ہے ہم نے یہ مذہب کو. میں نے کہا یہ مسلمان نہیں ہے. اچھا قطع کلامی معاف کیجیے گا. اب آ گیا مسئلہ کہ یہ مسلمان نہیں ہے. یہ بڑی اچھی آپ نے بات جو ہے واضح کی ہے. تو اصل میں مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم یہ سنتے ہیں علماء سے, آپ سے, اور تقریباً سارے جو مسلم ممالک ہیں سب کا یہ ایک ہی فیصلہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, ہم اصل میں جو عوام ہے قادیانیت کی یا ہمارے جو جنرل قادیانیت ہیں, اپنے قادیانی بہن بھائی ہیں, ہم ان سے بات نہیں کر رہے ہیں, ہم بات کرتے ہیں لیڈرشپ کی. تو لیڈرشپ میں